بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اقبال سبحانی آپ سے مخاطب ہوں۔ میں آج کچھ چند سوالات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور امید ہے کہ آپ مجھے ان سوالات کا جواب بھی دیں گے، اور یا تو کوئی جو اس کے متعلق ہیں وہ لوگ اس کا جواب دیں گے۔ میں نے کچھ چیزیں اپنے پاس لکھ کے رکھی ہوئی ہیں۔ تو ایسا ہے کہ عمران خان کی حکومت کو جس طریقے سے ہٹایا گیا، اس میں وضاحت میں اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں ایز اے پاکستانی کہ عمران خان کی حکومت گرانے کے محرکات کیا تھے؟ عمران خان کے خلاف پی ڈی ایم کا نعرہ کیا تھا؟ کیا مقصد صرف مہنگائی ہی تھا یا کچھ اور مقاصد بھی تھے؟ پچھلی حکومت میں اشیاء کی قیمتیں کیا تھیں اور اب کیا ہیں؟ قوم تمام اتحادی اور منحرف ارکان اسمبلی کیسے اکٹھے ہوئے؟ اچانک ایسی کیا بات ہو گئی کہ تمام کے تمام اتحادی اکٹھے ہو گئے اور منحرف ارکان بھی بیچ میں سے نکل آئے؟ ایسا آخر کون سا کوئی کام ہوا کہ حکومت وقت کو چھوڑ کر اتحادی بھی اور منحرف ارکان بھی جا کے پی ڈی ایم کے اندر شامل ہو گئے؟ صحافی حضرات جو مہنگائی، بیڈ گورننس اور پچھلی حکومت پر تنقید کرنا اپنا فرض اولین سمجھتے تھے اور ملک کے مفاد میں سمجھتے تھے، اب میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابھی اس وقت وہ کہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا وہ اس موضوع کے اوپر کوئی بات کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اس سے اچھا، ڈالر کی قیمت اب کہاں جا چکی ہے؟ پہلے کیا تھی اور اب کیا ہے؟ حج 4 لاکھ روپے کا جب ہوا تو عمران خان کی حکومت پر یہ الزام لگایا گیا کہ یہ یہودیوں کی سازش ہے، یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، اور اس نے یہ ان لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اور اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے 4 لاکھ روپے کا حج کر دیا۔ آج حج جو ہے وہ 10 لاکھ روپے کا ہو چکا ہے۔ تو کہاں ہیں وہ صحافی، کہاں ہیں وہ مذہبی رہنما کہ جو حج، روزہ، زکوٰۃ، خیرات، صدقات اور مذہبی معاملات کے اوپر فتوے اور بیانات اور یہ دیتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں اور دین کا راستہ بتاتے عمر گزار دیتے ہیں، لیکن جب پریکٹیکلی، جب عملی طور پر ان کی اپنی ذات کے اوپر آئے تو پھر ان کا کردار اور ان کی گفتگو کہاں پر ہوتی ہے؟ آج حج 10 لاکھ روپے کا ہو گیا ہے، مگر ابھی تک کسی جو متعلقہ مذہبی جماعتوں کی میں بات کر رہا ہوں، ابھی تک ان کی طرف سے کوئی احتجاج یا کوئی مذمت ابھی تک نہیں ہوئی۔ تو اس کا جواب کون دے گا؟ اچھا، اس کے علاوہ اداروں نے جو رول پلے کیا ہے اور اب کیا کہتے ہیں ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تو جو رول پلے کیا گیا، جس طریقے سے عمران خان کی حکومت کو فارغ کیا گیا، تو وہ کس کا پھر رول تھا؟ اگر آپ کا رول نہیں تھا تو پھر وہ کس کا رول تھا؟ اور پھر کئی مقامات کے اوپر، کئی موقعوں کے اوپر یہ بیانات موجود ہیں پی ڈی ایم کے لیڈروں کے، یعنی نون کے لوگوں کے اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کے، کہ جب تک کسی بھی تحریک کے پیچھے ادارے نہیں ہوتے، مقتدر حلقے نہیں ہوتے، طاقتیں نہیں ہوتیں، اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوتی، سپر پاورز نہیں ہوتی، تو وہاں پر تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں کرائی جا سکتی۔ تو اب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ اچانک سب کچھ کیسے ہو گیا؟ اچھا، پھر آ گیا جی پیکا آرڈیننس۔ پیکا آرڈیننس کی تمام پی ڈی ایم نے مخالفت کی، اس کے لیے احتجاج کیا، احتجاجوں میں شامل ہوئے، بیانات دیے، تقریریں کی۔ آج اسی پیکا آرڈیننس کے تحت ایک صحافی سمیع ابراہیم کے خلاف مقدمات بنائے جا رہے ہیں، ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے، اور کوئی صحافی، یہ میں ان صحافیوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو اس کے پہلے خلاف بولتے تھے، میں ان کی بات کروں، کوئی صحافی اس کے اوپر ایک لفظ بھی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو کیا اب پیکا آرڈیننس کو منظور ہو گیا ہے؟ یا جو ان کے فائدے کی بات ہے وہ تو ٹھیک ہے، جو ان کے فائدے کی بات نہیں ہے پھر وہ غلط ہے؟ اچھا، کیا اس وقت جو ملک کے حالات ہیں، کیا مقتدر حلقوں کو اس ملک کو اس دلدل سے نکالنے کا کیا ان کا حق نہیں بنتا کہ وہ آئیں اور آ کر کوئی رول پلے کریں، تاکہ پاکستان کے اندر جو اس وقت خلفشار اور انتشار کی کیفیت پھیلتی جا رہی ہے، ایک جو ناانصافی ہوئی ہے، اس کے لیے جو لوگ سڑکوں پر نکلے ہیں اور ابھی اور نکلیں گے، اور اس کے بعد پھر کیا حالات ہوں گے یہ کوئی بھی نہیں جانتا۔
تو کیا ان حلقوں کا کام نہیں، ان مقتدر حلقوں کا، کہ یہ آئیں اور اپنا کوئی رول پلے کریں؟ مرغی 500، گھی 500 روپے کلو مرغی ہو گئی، گھی 500 روپے کلو ہو گیا، بجلی کی قیمت 2 مرتبہ بڑھائی گئی، آٹا مہنگا ہو گیا، چینی مہنگی ہو گئی، اور اسی طرح دیگر اشیاء بھی مہنگی ہوئی، دالیں، کھانے پینے کی ساری چیزیں جو ہیں نا مہنگی ہو گئی۔ حالانکہ چینی اور مرغی اس کا تعلق تو اب شریف خاندان سے ہے یا زرداری خاندان سے ہے، تو کیا اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا تھا؟ کچھ بھی نہیں کیا گیا۔ پھر کہتے ہیں کہ انتقام نہیں لیں گے۔ جب یہ حکومت میں آئے تو انہوں نے کہا ہم کسی سے کوئی انتقام نہیں لیں گے، مگر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے آتے کے ساتھ ہی، آپ مریم نواز کی سٹیٹمنٹس، مریم نواز کی تقریریں سن لیں، باقیوں کی تقریریں سن لیں، انہوں نے رانا ثناء اللہ جیسے شخص کی تقریریں، باتیں سن لیں کہ انہوں نے سوائے انتقامی کارروائی کرنے کے، لوگوں کے اندر خوف و ہراس پھیلانے کے، اور لوگوں کے اوپر ایک دہشت پھیلانے کے، انہوں نے اور کوئی کام ابھی تک نہیں کیا جو ان کا پرانا کام ہے۔ اچھا، گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں، مار پیٹ بھی ہو رہی ہے، ہراساں بھی کیا جا رہا ہے، تو کم سے کم کسی کو تو آگے بڑھ کر بات اس کے بارے میں کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جی میں، جب مہنگائی کی بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے کپڑے پھاڑ دوں گا اور میں کپڑے پھاڑ کر راستہ سستا کروں گا۔ ابھی دیکھیں یہ وہ زمانہ نہیں ہے، یہ 70 کی اور 90 کی دہائی نہیں ہے کہ لوگ آپ تقریر کریں گے اور لوگ آپ کے پیچھے تالیاں ماریں گے اور واہ واہ کریں گے، نہیں۔ اب یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اب قوم کے اندر شعور آ چکا ہے اور یہ قوم بن چکی، تو آپ کے اس قسم کے جو نعرے تھے نا، جو پرانے نعرے تھے، میں پیٹ پھاڑ دوں گا، میں سڑکوں پر گھسیٹوں گا، لاڑکانے کی گلیوں میں گھسیٹوں گا، اور لاہور اور پشاور اور پتہ نہیں کہاں کہاں گھسیٹوں گا، اور پھر اس کے بعد آپ خاموش ہیں۔ اب وہ وقت نہیں ہے، اب یہ آپ کپڑے نہ پھاڑیں، آپ مہربانی کریں، آپ اپنی جو بھی آپ نے یہاں سے پیسے لوٹے ہوئے ہیں، جو کمائی کی ہوئی ہے، اس کو بھیج دیں، اس کو بیچ کو پاکستان لیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر یہ آپ کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ تھے میرے چند سوالات۔ تو میں آپ دوستوں سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ کمنٹس کے اندر مجھے بتائیں کہ ان کا کیا جواب ہے، یا جو بھی مقتدر حلقے ہیں اگر وہ اس کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہیں تو وہ کیا کہتے ہیں۔ یہ ہوئی ایک بات۔ اب آتا ہوں میں دوسری بات کی طرف۔ دوسری بات یہ ہے، چونکہ ہمارا تعلق تحریک انصاف سے ہے، تو اسی حوالے سے بھی میں کوئی بات کرنا چاہوں گا کہ جو عمران خان کے تاریخی جلسے پاکستان کے اندر جو تاریخ بنتی جا رہی ہے، یہ 20 تاریخ کے بعد جو ایک کال دی جائے گی، امید تو ہے کہ انشاءاللہ اس سے پہلے ہی کوئی نہ کوئی فیصلہ ہو جائے گا، الیکشن کا اعلان ہو جائے گا، یا کوئی نہ کوئی اس کا حل نکل آئے گا۔ جیسا کہ آج نواز شریف نے تمام حکومت کو ہی وہاں بلا لیا ہے، اور ظاہر ہے حکومت ہے تو اب یہ خرچے سارا حکومت کے خزانے کے اوپر بوجھ یہ پھر ڈالا جا رہا ہے، تو وہاں اب دیکھیں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ مگر میں یہ کہتا ہوں اپنی قوم سے کہ یہی وقت ہے کھڑے ہونے کا، یہی وقت ہے، یہ عمران خان کے ساتھ نہیں، یہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کا وقت ہے۔ تمام دوستوں سے میں یہ کہوں گا کہ آپ نکلیں، پاکستان کی خاطر، اس ملک کی خاطر، اس قوم کی خاطر آپ نکلیں اور پاکستان کو بچائیں ان لوگوں سے کہ جو صرف اور صرف پاکستان کو نوچنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، یہاں پر جو صرف اپنی دہاڑیاں لگانے آئے ہوئے ہیں، ان کا کوئی مقصد نہیں۔ آپ ان کی یہ جو 1 مہینے کی کارکردگی دیکھ لیں، سوائے ٹی وی پر آ کے یہ گند بکنے کے اور کچھ بھی نہیں کرتے، کوئی پالیسی نہیں ہے ان کے پاس۔ وہ جو پہلے لوگ کہتے تھے کہ جی ڈیم کے پیسے وہ کھا گیا ثاقب نثار، تو اس وقت جب ہم ان کو کہا کرتے تھے کہ ابھی ڈیم کے پیسے تو اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے، ثاقب نثار کے اکاؤنٹ میں تو نہیں پڑے ہوئے تھے، تو ابھی وہاں ڈیم جا کے تو وہاں کہنے کہ جی جلدی کرو، اور وہ جو ڈیم کے جو تھے چیئرمین، وہ ریزائن صرف اس لیے کر کے کہ انہوں نے اس طریقے کی وہاں جا کے شہباز شریف صاحب نے باتیں کی کہ انہوں نے اندازہ لگایا کہ خورشید شاہ صاحب کے ساتھ میں کہاں چلوں گا، تو پھر وہ بارہ ریزائن کر کے ایک سائڈ پہ ہو گئے۔ اور اسی طرح پھر دیگر چیزیں، اسلام آباد کی جو میٹرو بنائی ہے حکومت لینے کے 4 دن کے بعد جا کے تو وہاں پر افتتاح کر دیا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ 4 دن کے اندر بسیں بھی آ گئی، 4 کے اندر روڈز بھی بن گئی، سب کچھ ہو گیا کہ نہیں، اس کے اوپر کام ہو رہا تھا، اور سابقہ حکومت نے 1 مہینے کے بعد وہاں اس کا افتتاح کرنا تھا۔ جو ایئرپورٹ اسلام آباد سے ایئرپورٹ تک بس چلنی تھی، وہ بسیں لی جا چکی تھیں، وہ تمام خریداریاں ہو چکی تھیں، عملہ تقریباً سارا طے ہو چکا تھا۔ اب 4 دن کے اندر انہوں نے عملے کا بندوبست بھی کر لیا، انہوں نے 4 دن کے اندر سیکیورٹی کے لوگ بھی اکٹھے کر لیے، انہوں نے 4 دن کے اندر ڈرائیور جو بھی اس کے اندر لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ تمام 4 دن کے اندر کر دیا۔ اب یہ تو سوچنے کی بات ہے کہ اگر کوئی اس کو سوچے تو پھر خود ہی سمجھ جائے گا، خود ہی اپنے آپ سے پوچھ کے سوال کر کے نا تو خود ہی فیصلہ کر لیں،
وہ ایک شخص جس نے وہ جو وہاں لیبر تھا، جب یہ ڈیم کے حوالے سے وہاں گئے تو اس نے ایک دن پہلے ویڈیو بنائی اور اس نے کہا کہ جناب ڈیم پہ تو اتنے عرصے سے کام ہو رہا ہے، اب یہ آئیں اور آ کے کہیں گے جی میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا، اور دوسرے دن پھر اس کی نوکری بھی ختم ہو گئی۔ تو بہرحال یہ میری گزارشات تھی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔